جو لوگ ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے آج پوری اٹک جیل گواہ ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ان کا دن شروع ہوتا ہے اور تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے. جو عمران خان کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے تھے آج اس 1 مہینے کے جیل نے ثابت کر دیا ہے کہ اس شخص کی کردار میں فزیکلی مینٹلی کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی جو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں آتی. چیئرمین پی ٹی آئی نے 3 چیزوں پہ اپنی بڑی کنسرن شو کی ہے. ایک تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار خواتین اور جو ورکرز ہیں ان کی گرفتاری اور ان کی ضمانتوں کی درخواستوں کے فیصلہ نہ ہونے پر کافی رنج کا اظہار کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اوپر کی عدالت یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ قوم کی بچیاں جو ہیں ایک لغو اور بے بنیاد مقدمے میں پابند سلاسل ہیں. پرویز خٹک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب وہ 9 مئی کا الزام ہم پہ لگا رہا تھا تو وہ یہ کیوں بتانا بھول گیا کہ 9 مئی کو ہائی کورٹ کی جو کمرے میں جو ویڈیو CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے وہ کیوں اور کس نے چوری کیے. چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ بھی سوال کیا کہ مارچ میں جوڈیشل کمپلیکس میں جو اٹیک کا کیس ان کے خلاف درج ہوا ہے اس روز وہ رجسٹر کس نے چوری کیا اور جوڈیشل کمپلیکس کے کیمرے کس نے چوری کیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو کور کمانڈر کے گھر پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو کور کمانڈر کے گھر کے کیمرے کدھر گئے. اس نے کہا یہ کیمرے لے آئیں اور قوم کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پتہ چلے کہ اس ڈرامے کے پیچھے کون سے کردار ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے بڑھتی ہوئی مہنگائی، روپے کی ڈپریسیشن اور شہباز شریف وغیرہ کے بھاگ جانے کے عمل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا قوم کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ابھی حکومت سے فارغ ہوا ہی نہیں تھا کہ لندن کی راہ انہوں نے لی. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام 16 ماہ میں جس جبر قہر اور جس مہنگائی کی چکی میں پیسے گئے وہ اس پی ڈی ایم اور اس میں شامل تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں، بالخصوص انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ذکر کیا. کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ جی پیپل پارٹی جو ہیں وہ عدم اعتماد پہ تلی ہوئی تھی اور ہماری خواہش نہیں تھی. آپ سب نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں وزارتیں کن لوگوں نے انجوائے کی. ابھی ایک سکینڈل آیا ہے چینی کا، دوسرا سکینڈل آیا ہے 10 ارب کی اشتہارات کا، لیکن ابھی 1 مہینہ گزرنے دیں. وزارت داخلہ میں رانا ثناء اللہ نے 7.62 بور کلاشن کوف کے فی لائسنس پہ ہزاروں کی حساب سے لائسنسیں دی، اور مارکیٹ میں 3 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ روپے تک ایک لائسنس کی قیمت جو ہے وہ طلب کی جا رہی تھی. یہ اور ان جیسے بہت سارے اسکینڈل، بالخصوص جو 1 ارب روپے فی ایم این اے، کل 51 ارب روپے شہباز شریف نے آخری ایام میں ایم این ایس پہ تقسیم کیے، وہ بھی ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، کیونکہ وہ رقوم جو ہیں اور وہ ٹیکے کسی کمپٹیشن پہ نہیں دیے گئے ہیں. پاک پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے ہر جگہ پہ یہ لیٹیگیشن آ چکی ہے. کمپٹیشن کرنے والے ٹھیکیداروں کو جو ہیں کوئی ان کو فارم جاری نہیں کیے گئے، اور بہت جلد کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ سرکاری حکام یا نیب کا جو ادارہ ہیں، اور اگر یہ حقیقت میں جس طریقے سے آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ احتساب ہوگا، تو اگر یہ چیزیں صحیح معنوں میں انویسٹیگیٹ ہوتی ہیں
تو انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اندر پی ڈی ایم کی فی ماہ کی حساب سے 10 اسکینڈل جو ہیں پاکستانی قوم کے سامنے آئیں گے. یہ لوگ 16 ماہ میں قوم کے عوام کی ملک کی کھال اتار کے اور وہ ہڈیوں سے گودا نکال کے اب بھاگ چکے ہیں, لندن میں بیٹھے ہیں اور پاکستان میں جمہوریت, پاکستان میں عوام کی حکمرانی کی باتیں کر رہے ہیں. ان تمام باتوں کے ساتھ میں آخر میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ پیغام شیئر کروں گا. چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ پوچھا کہ کیا ضلعی تنظیمیں, صوبائی یا ریجنل تنظیمیں جو ہیں وہ کوئی پارٹی کے سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں, جس پر میں نے کہا کہ جب آپ نے حکم دیا تھا تو تب سے اب تک ایسی خاص سرگرمیاں نہیں ہو رہی ہیں. جس پر انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ورکرز کارنر میٹنگز شروع کریں. بہت سارا ہم نے بھگتا ہے, غلط الزامات کو بھگتا ہے. ہم اس قوم میں سب سے بڑی پارٹی کا دعویٰ رکھتے ہیں, موسٹ پاپولر پارٹی ہیں. انہوں نے ورکر سے کہ یہ میری امید ہوگی کہ جو تنظیمیں ہیں وہ اپنی کارنر میٹنگ, اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں کارنرز کی حد تک کوئی پروٹیسٹ کی بات نہیں کی کہ جی یہ میٹنگز کریں, تنظیمی میٹنگز کریں, سوشل میڈیا میں فلی پارٹیسپیٹ کریں, اور اس کے علاوہ اپنا پیغام جو ہے وہ جس طریقے سے جو بھی پی ٹی آئی کا ورکر یا لیڈر ہیں وہ بھرپور انداز میں جو ہیں ورکر کی, اگر وہ فزیکلی سامنے نہیں آ سکتے ہیں تو وہ اپنے میسیجز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے ذریعے ورکر کی رہنمائی کریں. انہوں نے اخیر میں یہ کہا کہ ورکرز کو بتا دیں کہ آپ کا لیڈر, آپ کا مرشد جو ہیں وہ آپ کی نظروں کو کبھی جھکنے نہیں دے گا. میں چٹان کی طرح, انہوں نے کہا ہے, مضبوط ہوں, اور جب تک جان میں جان ہے عمران خان جو ہیں وہ حوصلے اور استقامت کے ساتھ ہر قسم کی فسادیت کے خلاف کھڑا رہے گا. ورزش کے بارے میں کیا سر یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی اس طرح رائٹ اپ لکھا کہ جیسے عمران خان کو آپ نے یہ بتایا کہ آپ کم از کم 3 ماہ جیل کے اندر سڑیں گے. آپ تو وکیل ہیں, آپ تو ان کو حوصلہ دیتے, آپ نے یہ کیوں لکھا؟ دیکھیے میری بات ہے, میں اب چونکہ بات یہ ہے کہ آپ نظامی انصاف دیکھ رہے ہیں, کیا حالت ہو گئی ہے. کل وکلا کے کنونشن میں وکلا کی تقاریر آپ نے سنی ہوگی. ہم وکیل پہلے دور میں جب انصاف ہوا کرتا تھا اس دور میں کیس کی نوعیت کو دیکھ کے اپنے تجربے یا قانون کے علم کی بنیاد پہ بات کرتے تھے کہ یہ کیس اس حیثیت کا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز جو ہیں وہ بلا مبالغہ کوئی حیثیت قانونی نہیں رکھتے ہیں, وہ فالتو لغو اور بے بنیاد کیسز ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شکر ہے کہ کوئی کسی کیس میں ان کو ایویڈنس نہیں ملا. بدرجہ انہوں نے لوگوں کے 164 کیے, لوگوں کو مجبور کیا, لوگوں کو کہا کہ جی 9 مئی کے حوالے سے جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لیں. لیکن ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے بطور وکیل خان کی لیگل ٹیم کے, ہم سسٹم کے ساتھ تو لڑ سکتے ہیں, نظامی انصاف کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے ہیں. اور اب چند فیصلوں سے ہماری امید پیدا ہوئی ہے. اگر ہمارے ملک کا نظامی انصاف مضبوط ہوتا اور مستحکم رہتا تو شاید یہ بات میں نہ کرتا. اب چونکہ انپریڈکٹیبل صورتحال ہے, ان حوالوں سے کوئی بھی بات ہم کوئی غلط امید نہیں دے سکتے ہیں اور بڑے محتاط ہو کے بات کرنی پڑی. یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ عارف الوی نے ابھی تک تاریخ نہیں دی, اور ظاہری بات ہے کہ عمران خان اور پریزیڈنٹ عارف الوی پیچھے جب بحران آیا تھا تو اس وقت بھی کانٹیکٹ میں تھے. آرمی چیف کی تقرری کے وقت بھی وہ کنسلٹیشن کے لیے زمان پارک گئے تھے. ابھی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. چلو وہ جیل نہیں جا سکتے, لیکن کوئی درمیان میں جیسے آپ کے ذریعے کوئی پیغام آیا ہو یا کوئی کسی اور کے ذریعے کوئی پریزیڈنٹ الفی نے کوشش کی ہو کہ وہ, ظاہری بات ہے وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 90 ڈیز الیکشن آئین کہتا ہے, لیکن آپ کی اپنی جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ ہمت نہیں کریں گے, کون کرے گا؟ دیکھیں, ہر ایک بندے کی ہمت اس کے اپنے ذات کے مطابق ہوتی ہے, اس کی اپنی گرومنگ یا تجربے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. پریزیڈنٹ عارف الوی نے پہلا حق یہ ادا کیا کہ انہوں نے جب یہ ٹویٹ کیا کہ میرے احکامات کو انہوں نے 2 قوانین کے پاس